السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آڈیبل فریکوینسی۔ آڈیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل سماعت، اور فریکوینسی نمبر آف ویوز پر سیکنڈ جو ایک پوائنٹ سے گزرتے ہیں اس کی تعداد کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں۔ تو آڈیبل فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریکوینسی جو انسانی کان جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کی ہمارے پاس دو رینجز ہیں، ایک کم سے کم اور ایک زیادہ سے زیادہ۔ یعنی کہ آپ کے پاس آواز کی پروڈکشن کے لیے جو ہے وہ باڈی کا وائبریٹ کرنا ضروری ہے۔ تو ایک جو وائبریٹنگ آبجیکٹ ہے وہ کتنی فریکوینسی سے اپنے اندر جو ویوز ہیں وہ پروڈیوس کرے کہ وہ فریکوینسی والی ویوز جب ہمارے ایئر ڈرم کے ساتھ آ کر اسٹرائک کریں تو ہمیں وہ سنائی دیں۔ تو اس کی کم سے کم جو رینج ہے وہ 20 ہرٹز ہے۔ مطلب ایک جو وائبریٹنگ آبجیکٹ ہے وہ پر سیکنڈ کے لحاظ سے اس نے کم از کم جو 20 ویوز ہیں وہ مسٹ پروڈیوس کرنی ہے۔ اگر وہ اس سے کم وائبریٹ ہوتا ہے یا اس سے کم فریکوینسی کی ویوز پروڈیوس کرتا ہے تو وہ ویوز ہمارے لیے ناقابل سماعت ہوں گی۔ یعنی کہ جو قابل سماعت فریکوینسی ہے اس کی کم سے کم جو رینج ہے وہ 20 ہرٹز ہے، اور پھر جب ہم اس ویوز کو یا ان فریکوینسی کو بڑھاتے جاتے ہیں تو ایک میکسیمم رینج آتی ہے جس کو یعنی کہ ہم مطلب اس کی لاسٹ لیمٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر فریکوینسی اور زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی انسانی کان جو ہے وہ سننے سے محروم رہتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس جو 20,000 ہرٹز ہے یہ آپ کے پاس اس کی میکسیمم رینج ہے۔ یعنی کہ اب وہ آوازیں جو 20 ہرٹز اور 20,000 ہرٹز کے درمیان میں آئیں گی وہ انسانی کان سن سکے گا، اور وہ آوازیں جو 20 ہرٹز سے کم ہوں گی یا 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہوں گی وہ انسانی کان کے لیے ناقابل سماعت ہوں گی۔ تو اس رینج کو یعنی کہ جو 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک جو آپ کے پاس فریکوینسی والی آوازیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آڈیبل فریکوینسی۔ یعنی کہ یہ وہ آواز ہوتی ہے یا یہ وہ فریکوینسی ہوتی ہے جس کو انسانی کان جو ہے وہ آسانی سے سن بھی سکتا ہے اور اس کے لیے قابل برداشت بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر 20 ہرٹز سے کم ہوگی تو آواز نہیں سن پائے گا، اگر 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہوگی تو جو آواز ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی، جو ہمارے ایئر ڈرم کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہیومن ایئر کین ڈیٹیکٹ دا ساؤنڈز ود ان دا 20 ہرٹز اور ٹو 20,000 ہرٹز رینج نون ایز آڈیبل فریکوینسی رینج۔ یعنی کہ یہ آپ کے پاس انسانی کان جو ہے وہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک کی جو آوازیں جو ہیں اس رینج تک کی جو آوازیں ہیں وہ سن سکتا ہے، اور اس رینج کو ہم آڈیبل فریکوینسی رینج بھی کہتے ہیں، یعنی کہ قابل سماعت فریکوینسی کی جو رینج ہے یا حد۔ ساؤنڈز بلو 20 ہرٹز اور اباؤٹ 20,000 ہرٹز آر ان آڈیبل ٹو ہیومنز۔ یعنی کہ اگر آواز جو ہے وہ 20 ہرٹز سے کم ہو جاتی ہے اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ان آڈیبل ہوتی ہے۔ یہ آڈیبل کا اپوزٹ ورڈ ہے، یعنی کہ جو ناقابل سماعت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہیئرنگ ایبلٹی ڈکلائنس ود دا ایج، اور جو ہیئرنگ ایبلٹی ہے یہ آپ کے پاس عمر کے ساتھ ساتھ ڈکلائن ہوتی ہے، مطلب کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو آپ کے پاس ینگ چلڈرن یا جو اڈلٹس ہیں ان کی فریکوینسی رینج جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو اولڈ ایج والے پرسنز ہوتے ہیں ان کی جو فریکوینسی ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ یعنی جو ینگ چلڈرنز ہیں وہ 20,000 ہرٹز تک بھی جو آواز ہے یا اس سے اوپر تک بھی سم ٹائم جو ہے وہ اگر فریش ہیلتھی ایئرز ہوں تو آپ کے پاس جو 20,000 ہرٹز سے بھی تھوڑی سی اوپر رینج تک جو بچے ہیں وہ اس آواز کو برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ بوڑھوں کے لیے 15,000 ہرٹز سے بھی زیادہ فریکوینسی ہوتی جائے یعنی کہ وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ایج کے ساتھ یعنی کہ یہ اس کا فیکٹر ہے، جو آڈیبل فریکوینسی ہے وہ آپ کے پاس ایج کے ساتھ ڈکلائن ہوتی ہے، مطلب کمی کی طرف جاتی ہے، یا اس کا ٹرینڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آڈیبل فریکوینسی رینج ہیں اس میں ہم نے جو ان آڈیبل فریکوینسی رینجز ہیں ان کو ہم نے دو حصوں میں یا دو نیمز کے ساتھ جو ہے وہ مینیج کیا ہوا، یا دو کیٹیگرائز ان کو کیا ہوا ہے۔ ایک آپ کے پاس وہ آوازیں جو 20 ہرٹز سے کم ہیں، اور ایک وہ آوازیں جو 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہیں، مطلب اس کے درمیان میں آئیں گی تو وہ آڈیبل ہوں گی۔ اگر 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں انفرا ساؤنڈ۔ انفرا کا مطلب ہوتا ہے بلو، اور اگر آپ کے پاس 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں الٹرا، یعنی کہ زیادہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس جو آڈیبل فریکوینسی رینج ہے اس سے کم آوازیں ہوں گی، مطلب اس کی فریکوینسی 10 ہرٹز ہے یا 5 ہرٹز ہے، وہ ان آڈیبل ہوں گی۔ تو ان آوازوں کو جو آپ کے پاس آڈیبل فریکوینسی رینج سے کم ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انفرا ساؤنڈ، اور اگر آپ کے پاس وہ آڈیبل فریکوینسی رینج سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ۔ تو آج ہم انفرا ساؤنڈ اور ان کے جو یوزز ہیں ڈیلی لائف میں یا جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں جو ہم آبزرو کرتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انفرا ساؤنڈ ریفرز ٹو دا ویوز بلو 20 ہرٹز، یعنی کہ آپ کے پاس انفرا ساؤنڈ ایسی ویوز کو ہم کہتے ہیں جو
آپ کے پاس 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہیں، وچ ہیومن کین ناٹ ہیئر بٹ مے فیل ایز وائبریشن، جس کو انسانی کان سن تو نہیں سکتا لیکن اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، ان وائبریشنز کو ہم، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جانا، مطلب وہ فیلنگس جو ہیں وہ ہم سینس کر سکتے ہیں لیکن اس آواز کو سن نہیں سکتے، یعنی کہ جو وائبریشنز ہیں وہ ہمارے کان کے پردے کے ساتھ آگے ٹکرائیں گی تو صحیح، لیکن وہ ساؤنڈ کے اندر کنورٹ نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ سلائٹلی اس کو تھوڑا سا موو کریں گی لیکن وہ اتنا زیادہ وائبریٹ نہیں کر پائیں گی کہ وہ آپ کے پاس ایک ساؤنڈ کے اندر کنورٹ ہوں۔ تو ایسی آوازیں جو ہمیں جسٹ فیل ہوں، یعنی کہ ان کی وائبریشن ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں لیکن ان آوازوں کو سن نہ سکیں، تو ایسی آوازوں کو ہم کہتے ہیں انفرا ساؤنڈ۔ مینی اینیملس لائک ایلیفینٹ اینڈ ویلز یوز انفرا ساؤنڈ فار کمیونیکیشن، لیکن کچھ اینیملس جیسے کہ آپ کے پاس ایلیفینٹ ہے یا ویلز ہیں، ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان انفرا ساؤنڈ ویوز کو جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں اور وہ اس کو اپنی کمیونیکیشن کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جنگل کے اندر جو ایک ایلیفینٹ جو ہے وہ دوسرے ایلیفینٹ سے بے شک کئی کلومیٹر جو ہیں وہ فاصلے پر بھی ہوں تو وہ ایک دوسرے کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ دور سے جو ایک آواز جو ہے یا ایک میسیج جو ہے وہ ساؤنڈ کی شکل میں سینڈ کرتے ہیں، جو ایئر پارٹیکل کے ساتھ کیری ہو کر جو ہے وہ ان کے ایئر ڈرم کے ساتھ آگے ٹکراتا ہے تو وہ اس آواز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو ویلز ہیں سمندر کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی شکار یا اس طرح کی کوئی چیز جو ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ دوسرے ویلز کو خبر کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی جو رمبل ہے یعنی کہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ دوسری ویلز جو ہیں اس کو کیری کر لیتی ہیں اور فوراً اس جگہ پر یا اس بتائی گئی جگہ پر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ویوز ہوتی ہیں جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں یا کمیونیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں ان کو ہم انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں، جو انسانی کان کے لیے ناقابل سماعت ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم ان کو سینس نہیں کر سکتے لیکن جو اینیملس ہیں وہ ان چیزوں کو سینس کر سکتے ہیں۔ اٹ از پروڈیوس بائی نیچرل ایونٹس لائک ارتھکویکس اور والکینوز۔ اس طرح آپ کے پاس جو نیچرل پروسیسز ہیں جیسے زلزلہ ہے یا آپ کے پاس جو آتش فشاں ہیں، یہ جب مطلب نیچرل پروسیس ٹیک پلیس ہوتے ہیں تو ان کی ٹیک پلیسز سے پہلے جو ہے وہ سلائٹ وائبریشن جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، جس کو سینس کرتے ہوئے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایک خطرے سے جو ہے وہ آگاہ ہوتے ہیں اور جو آپ کے پاس بڑی ویوز ہوتی ہیں ان سے پہلے ہی وہ کچھ یعنی کہ سیفٹی میجر جو ہیں وہ ڈن کر لیتے ہیں۔ انڈسٹریل پروسیسز اینڈ ہیومن ایکٹیویٹیز ڈیو ٹو دس ایبلٹی ٹو ٹریول لانگ ڈسٹینسز انفرا ساؤنڈ از یوزڈ فار مانیٹرنگ نیچرل ڈیزاسٹر۔ اس ایبلٹی کی وجہ سے کہ آپ کے پاس جو انفرا ساؤنڈ ویوز ہیں کیونکہ یہ آپ کے پاس بالکل اسمالر فریکوینسی والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایز اے ریزلٹ آپ کے پاس یہ ایک لانگ ڈسٹینس جو ہے وہ ٹریول کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم جو نیچرل ڈیزاسٹر یعنی کہ جو قدرت کی طرف سے یا اس طرح آپ کے پاس جو نیچرل پروسیسز جو ہوتے ہیں ان کو یا ان کے طے ہونے سے پہلے ہی ہم ان کو مانیٹر کر لیتے ہیں اور ایک سیفٹی میجر جو ہیں وہ ہم مینیج کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں یوزز آف انفرا ساؤنڈ، یعنی کہ آپ کے پاس جو انفرا ساؤنڈ ہیں ان کو ہم ڈیلی لائف میں جو ہے وہ آبزرو کہاں پر کرتے ہیں، تو ایک جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے کہ جیسے اینیملس لائک ایلیفینٹ یا ویلز ہیں وہ کمیونیکیشن پرپز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ایلیفینٹ کمیونیکیشن، ایلیفینٹ یوز انفرا ساؤنڈ ٹو کمیونیکیٹ اوور لانگ ڈسٹینسز، دیئر ڈیپ رمبلز ٹریول فار تھرو ایئر اینڈ گراؤنڈ ہیلپنگ دیم ٹو اسٹے کنیکٹیڈ، یعنی کہ آپ کے پاس جو انفرا ساؤنڈ ہیں یہ اینیملس لائک ایلیفینٹ ہیں وہ کمیونیکیشن پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی ڈیپ رمبل جو ہے یعنی کہ ایک خاص قسم کی جو وائبریٹنگ ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ہوا اور گراؤنڈ کے ذریعے جو ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے جو ہے ایک ایلیفینٹ سے دوسرے ایلیفینٹ تک وہ ویوز پہنچتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کی جو آوازیں ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی جو مطلب خبر گیری یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ They can sense these vibration not just with their ears but also through their feet and trunks، بلکہ وہ ان آوازوں کو صرف اپنے کانوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ سینس نہیں کرتے بلکہ یہ ویو جب ان کی باڈی کے ساتھ جیسے کہ ان کی جو ٹرنک ہے یا ان کے جو پاؤں ہیں لیگس کے ساتھ جا کے یہ ویوز ٹکراتی ہیں تو بھی یعنی کہ جو گراؤنڈ کے ذریعے جو ویوز ٹریول کر کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ٹرنک سے یا اپنی جو فیٹس ہیں ان سے بھی ان آوازوں کو سینس کر سکتے ہیں اور ایک میسیج جو ایک ایلیفینٹ سے جو ہے وہ دوسرے ایلیفینٹ کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ اس کو کیری کرتے ہیں یا اس الرٹ سے جو ہے وہ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارتھ کویک ڈیٹیکشن، زلزلے کی جو پیشن گوئی ہے یا اس کی جو ڈیٹیکشن ہے، تو سائنٹسٹ جو ہیں وہ ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یا ایسے انہوں نے جو
آلات ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں جو کہ پہلے یعنی کہ زلزلہ آنے سے پہلے جو مطلب سلائٹ موومنٹ جو سٹارٹ ہوتی ہیں یعنی کہ وائبریشن جو ایک سینٹر سے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، تو جیسے ہی وہ زلزلے کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ سلائٹ وائبریشن جو ہیں وہ ان سینسر کی مدد سے جو ہیں وہ مطلب ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور ایک بڑے شیک یا ایک جو جب سڈن وائبریشن جو ہیں یا بڑی وائبریشن جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ایک خطرے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ تو سائنٹسٹ یوز انفرا ساؤنڈ ڈیٹیکٹ ارتھکویکس بیفور دا اسٹرانگ شیکنگ اسٹارٹس، یعنی کہ اس سے پہلے کی جو بڑی جو جھٹکے ہیں یا جو اسٹرانگ شیکنگس ہیں وہ اسٹارٹ ہوں، تو انفرا ساؤنڈ کی مدد سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ زلزلے کے خطرے سے پہلے ہی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ دیز لو فریکوینسی ویوز ایکٹ ایز این ارلی وارننگ سسٹم، یعنی کہ آپ کے پاس یہ جو انفرا ساؤنڈ ہوتی ہیں یہ جو ایک بڑا وائبریشنز یا جو سڈن وائبریشنز جو ہوتی ہیں اس سے پہلے ہی یہ سینس کروا دیتی ہیں، اور جو ایک وارننگ کے طور پر جو ہے ہم اس چیز کو جو ہے وہ ٹیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے والکینو مانیٹرنگ، یعنی کہ جو آتش فشاں جب پھٹتے ہیں تو اس کی جو مطلب ایرپشن ہے اس سے پہلے ہی ہم آگاہ ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے قریب کوئی آبادی ہے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم سیف پلیسز پر جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی تباہی سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو وین اے والکینو ایرپٹس اٹ کریٹ یونیک انفرا ساؤنڈ ویوز، یعنی جب ایک والکینو جو ہے وہ پھٹتا ہے یا ایرپٹ ہوتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی انفرا ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ سائنٹسٹ اسٹڈی دیز ویوز ٹو پریڈکٹ ایرپشن اینڈ اسیس رسک، اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ ان انفرا ساؤنڈ کی اسٹڈی کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایرپشن ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہے یا ایک نارمل ایرپشن ہے۔ تو اگر وہ نارمل ایرپشن ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بڑا رسک ہو تو وہ پھر لوگوں کو اس جگہ سے منتقل ہونے کے لیے جو ہے وہ آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیوکلیر ایکسپلوژن ڈیٹیکشن، یعنی کہ جب آپ کے پاس نیوکلیر ایکسپلوژنس جو ہیں وہ ٹیک پلیس ہوتے ہیں تو جو ایٹم کے اندر سے اسمال ویوز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں، یعنی کہ ایکسپلوژن سے پہلے جو ہیں وہ آہستہ پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ اسمالر ویوز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں ایک لارج ایکسپلوژن کی طرف۔ تو سائنٹسٹ جو ہیں وہ کچھ اسپیشل قسم کے سینسر جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اور ایک نیوکلیر ایکسپلوژن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ اس میں جو ایکسپلوژن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کے پاس جو انفرا ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ ہم ایک بڑے خطرے کی طرف جو ہے وہ پہنچنے سے پہلے ہی ہم ایک سیفٹی میئر جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ مطلب جو انفرا ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں کہ ہم جو لارج یا جو سڈن وائبریشن ان سسٹم کی طرف سے یا ان آبجیکٹس کی طرف سے پروڈیوس ہونی ہیں جو ہمیں ایک تباہی کی طرف جو ہے وہ لے کر جا سکتی ہیں، تو ان کی میئرمنٹس جو ہیں وہ ہمیں یا ان کی جو وقت سے پہلے ہی جو ان کی میئرمنٹ ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے بچا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک۔